الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، معلم کائنات، محسن انسانیت، سرور کون و مکان، شہنشاہ زمین و زمان، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی محفل ہے اور سوالوں کے جواب دینے کا بھی دن یہی ہے۔ دونوں پروگرام ایک ساتھ چل رہا ہے۔ پہلے انشاءاللہ سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اور پھر ٹائم کے اعتبار سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کیا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے سوالوں کے جوابات آپ حضرات اچھی طرح ذہن نشین کریں اور ان کے مطابق خود بھی عمل کی کوشش کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین فرمائیں۔ ہمارے اس مرتبہ سوال و جواب کا پہلا سوال مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ ہے کہ 11ویں شریف کے موقع پر ہمارے علاقے میں بچے بچیوں کے گلے میں کڑا چاندی کے رنگ پہنایا جاتا ہے اور 11 سال تک اس کا تسلسل رہتا ہے۔ یہ عمل کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ کڑا جو ڈالا جاتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مردوں کے لیے چاندی کی صرف ایک انگوٹھی، وہ بھی وزن میں 4.5 ماشا سے کم ہو، صرف ایک نگ والی انگوٹھی ہو، اسی کا پہننا مردوں کے لیے جائز ہے۔ عورتیں سونے چاندی کا کوئی بھی زیور استعمال کر سکتی ہیں۔ اس لیے اگر چاندی کا کڑا لڑکیوں کو پہنایا جائے تو شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن لڑکوں کو اگر پہنایا جائے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس لیے لڑکوں کو پہنانے سے بچیں، لڑکیوں کو پہنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل مارکیٹ میں کچھ جوتے، چپل، لباس آئے ہیں جنہیں مشترکہ طور پر مرد و عورت کے استعمال کے لیے بنایا گیا ہے۔ کیا ان کا استعمال جائز ہے یا اس میں تشابہ کا کوئی مسئلہ ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ مردوں کو عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح عورتوں کو مردوں سے مشابہت اختیار کرنا جائز نہیں ہے، اور ایسے مرد و عورت پر حدیث پاک میں لعنت آئی ہے۔ اس لیے اب شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ جو جوتا یا چپل مردوں کے ساتھ خاص ہو
عورتوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جو جوتا یا چپل عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ہاں، ایسا جوتا یا ایسی چپل جسے مرد و عورت دونوں یکساں طور پر استعمال کرتے ہوں، کسی کے لیے خاص نہ ہو تو اس کے استعمال کی اجازت ہوگی۔ یہ حکم لباس وغیرہ کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کچھ نعت خواہ نعت ریکارڈ کرتے ہیں، ان میں آواز کے ذریعے ایسی ایڈیٹنگ ہوتی ہے کہ سننے میں میوزک معلوم ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہ میوزک نہیں ہوتا۔ اس کا حکم شرع کیا ہے بیان فرماتے ہیں۔ نعت پاک پڑھنا بلا شبہ عبادت ہے، باعث خیرات و برکات اور موجب حسنات ہے، لیکن ہر چیز کے لیے شریعت نے ایک دائرہ اور اصول مقرر کیا ہے جس کی رعایت ضروری ہے۔ آواز اس طرح پیدا کرنا جس سے میوزک کے مشابہ ہونا معلوم ہو، ہمارے علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی اور اس سے پرہیز کرنا ضروری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فرض نماز سے پہلے یا بعد میں مصلی امامت پر امام کا سنتیں پڑھنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ اگر سہولت میسر ہو تو امام کو چاہیے کہ محراب اور مصلی سے ہٹ کر وہ سنت اور نفل نمازوں کو ادا کرے، یہ بہتر ہے، مستحب ہے، تاکہ جہاں جہاں وہ نماز پڑھے گا وہ تمام جگہیں اس کے لیے گواہی دیں گی۔ لیکن اگر کوئی مشکل ہو، الگ پڑھنے میں، وہاں سے ہٹ کر پڑھنے میں کوئی پریشانی ہو، تو اسی محراب میں اور اسی مصلی پر بھی امام سنت اور نفل نمازوں کو پڑھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کالا خضاب یا کلر لگانا کیسا ہے، کیا ایسے کو امام بنایا جا سکتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ کالا خضاب لگانا ناجائز ہے، اور جو اس کا عادی ہو تو فاسق مولن ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس کے پیچھے نماز پڑھی جائیں گی تو واجب الاعادہ ہوں گی، یعنی ان کو دہرانا ضروری ہوگا۔ سبحان اللہ۔ خلافت میں پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور امامت میں پہلا نمبر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، ایسا کہنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ خلافت اور امامت دو چیزوں کا سوال میں تذکرہ ہوا، یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ خلافت میں پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے اور امامت میں پہلا نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، تو اس کا یہ کہنا شرعاً کیسا ہے، یہ سوال ہے۔ قائل نے اور سائل نے اس بات کی صراحت نہ کی کہ امامت سے اس کی کیا مراد ہے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے بہار شریعت کے پہلے حصے میں، جس میں عقائد کا بیان ہے، اس میں تحریر فرمایا ہے کہ امامت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک امامت امامت صغریٰ ہے، جو نماز کی امامت ہے، یہ امامت صغریٰ کہلاتی ہے، اور ایک امامت امامت کبریٰ ہے۔ امامت کبریٰ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت مطلقہ کو، اور ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ برحق اور نائب مطلق
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے خلافت و امامت کے درمیان فرق کرنا اور خلافت میں اول نمبر صدیق اکبر کا کہنا اور امامت میں اول نمبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا، یہ بات ہمارے عقیدے سے میل نہیں کھاتی ہے۔ آج کل روافض اور ان کے ساتھ ساتھ نیم رافضی کتنے ہی ایسے سنی ہیں جو خود کو تو سنی کہلواتے ہیں، مگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ خلافت میں تو صدیق اکبر کا مقام سب سے پہلے ہے، مگر ولایت میں سب سے پہلا مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ پہلے خلیفہ صدیق اکبر ہیں، مگر سب سے بڑا مرتبہ اور سب سے افضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ساری باتیں شرع کے خلاف ہیں، اور اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سب سے افضل اور بڑے مرتبے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر سے افضل کہتا ہے تو بدعتی ہے، گمراہ ہے، بددین ہے، سنیت سے خارج ہے، اہل سنت و جماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو مدینہ شریف جاتے ہیں یا کسی بزرگ کی بارگاہ کو جاتے ہیں تو لوگ ان سے سلام عرض کرنے کو کہتے ہیں، تو کیا ان کا سلام ان کے نام کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے، اور صحیح طریقہ کیا ہے ارشاد فرمائیں۔ جب کوئی مدینہ شریف زیارت کرنے کے لیے جائے اور اس سے کوئی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام پیش کرنے کی درخواست کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ مدینہ شریف پہنچے تو پہلے اپنی طرف سے سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، اور پھر جس نے اس کو سلام پیش کرنے کے لیے کہا تھا اس کی طرف سے اس کا نام لے کر کے وہ سلام پیش کرے اور شفاعت کی درخواست کرے۔ مثال کے طور پر وہ یوں کہے، السلام علیکم یا رسول اللہ من فلان ابن فلان، اس کی جگہ وہ اس کا نام لے گا اور اس کے والد کا نام لے گا، من فلان ابن فلان یتشفع بک الی ربک فاشفع لہ وللمسلمین، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں کی طرف سے یہ سلام آپ کی بارگاہ میں عرض ہے، اور وہ آپ کے صدقے میں رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا طلبگار ہے، حضور آپ اس کے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے شفاعت فرمائیں۔ اس طرح وہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دوسرے کی جانب سے سلام نیاز مندانہ پیش کرے، اور اسی طرح جب کسی بزرگ کے مزار پر اس کی حاضری ہو تو اسی طریقے سے وہاں پر بھی وہ سلام پیش کرے، اسی کی روشنی میں۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی شخص کسی کافر یا مرتد سے قرض لیا اور ادا کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اور اس کے وارثین کو بھی اس کی خبر نہ تھی، تو کیا آخرت میں اس کی نیکیاں کاٹی جائیں گی؟ کس کا انتقال ہوا یہ بات خوب واضح نہیں ہو سکی، جس سے قرض لیا تھا اس کا یا قرض لینے والا خود انتقال کر گیا۔ سوال کے پس منظر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سائل یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ اگر کسی نے
کافر سے قرض لیا اور پھر وہ قرض ادا نہ کر سکا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اگر کسی کافر سے بھی قرض لیا جائے تو اسے ادا کیا جائے۔ کسی کافر کو بھی بلکہ مرتد کو بھی دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ غدر و بدہدی اور وعدہ شکنی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی کافر سے قرض لیا ہے تو اسے ادا کرے، لیکن اگر اس نے ادا نہ کیا تو کافر حربی کا مال مال معصوم نہیں ہے بلکہ مال مباح ہے، اس لیے وہ صرف حق اللہ ہے۔ اب آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو اس کا مواخذہ فرمائے اور اگر چاہے تو اسے معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کسی مسلمان نے کافر و مرتد کو قرض دیا اور وہ کافر مر گیا یا اس نے معاف کر دیا تو کیا اس پر اس مسلمان کو اجر و ثواب ملے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ اجر و ثواب کی کیا بات ہے؟ پہلے تو یہی پوچھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا کیا حکم ہے۔ اگر کافر ہے اسے قرض دینا جائز ہے مگر اس سے قرض وصول کیا جائے۔ اگر آپ معاف کر دیں گے یہ اس کے ساتھ حسن سلوک ہوگا جس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے، پھر اس پر اجر و ثواب کی امید بالکل بیکار ہے۔ اور مرتد کو تو قرض دینے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے جائے کہ معاف کرنے پر ثواب کی امید رکھی جائے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہمارے مسلمان بھائی ہیں، آپ انہیں قرض بھی دیجئے اور اگر وہ دے نہ سکیں تو ان کے قرض کو معاف بھی کیجئے۔ انشاءاللہ آپ ڈھیروں ثواب کے مستحق ہوں گے، مگر کوئی کافر اور کوئی مرتد ہماری طرف سے حسن سلوک کا حقدار نہیں ہے۔ بے شک ہندو اپنے تہوار میں راون کو جلاتے ہیں اور خوب بم پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ ایسے میلے میں کسی مسلمان کا اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے لے کر جانا کیسا ہے؟ ایسے میلے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کسر سواد قوم فہو منہم، جو کسی جماعت کے جتھے کو بڑھائے گا وہ بھی انہی میں شمار کیا جائے گا۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے ہندوؤں کے میلے میں جانے سے سخت منع کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے میلے میں اور اپنے تہواروں میں طرح طرح کے کفری اور شرک پر مشتمل کاموں کو کرتے رہتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک مسلمان وہاں پر جائے گا تو مجمع کفار میں اضافہ ہوگا۔ ایک مسلمان ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا مگر ان کے روکنے پر وہ قادر نہ ہوگا۔ اس لیے ایسے میلے میں شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ ہم خود بھی برائیوں سے باز رہیں اور اپنے بال بچوں کو بھی برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کریں، اور حکم شرع کے خلاف کسی کی خوشی دیکھی نہیں جائے گی۔ اگر کسی کی بیوی ناراض بھی ہوتی ہو نہ لے جانے پر، جب بھی وہ نہیں لے جائے گا، اس لیے کہ لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ تعالیٰ کی جب معصیت اور نافرمانی ہوتی ہو تو وہاں پر کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مشتاق کہنا کیسا ہے؟ اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں معلوم ہوتی۔
لوہے تانبے سے بنا ہوا امیٹیشن کا زیور کی شکل میں عورتوں کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ اور اسی طرح مردوں کا لوہے کا کڑا پہننا یا کان میں بالی پہننا کیسا ہے؟ عورتوں کے لیے صرف سونے اور چاندی کا زیور استعمال کرنے کی اجازت ہے، اور تانبا، لوہا یا کسی اور دھات کا زیور استعمال کرنے کی عورتوں کو بھی اجازت نہیں ہے، جس طرح مردوں کو اجازت نہیں ہے۔ اس لیے سونے اور چاندی کے علاوہ اگر کوئی دھات والا زیور استعمال کرتی ہے عورت تو شرعاً گنہگار ہوگی، اور ایسا زیور اگر پہن کر وہ نماز پڑھے گی تو نماز بھی واجب الاعادہ ہوگی، دہرانا ضروری ہوگا۔ اور مردوں کے لیے کڑا پہننے کا سوال ہوا تو کڑا چاہے سونے کا ہو، چاہے چاندی کا ہو، چاہے اور کسی دھات کا ہو، مرد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی آپ نے سن لیا کہ مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، وہ بھی وزن میں 4.5 ماشا سے کم ہو، 1 نگ والی ہو، بس اسی کو استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح کان میں بالی پہننے کی بھی مردوں کو اجازت نہیں ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ مسلم خاتون کافر سے حاملہ ہوئی تو اس کے گھر والوں نے اس خاتون کو پھانسی دے کر مار دیا، اور مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اسے دفنانے نہیں دیا گیا۔ اس کے گھر والوں کا یا گاؤں والوں کا یہ عمل عزل شرع کیسا ہے؟ اور اس بچے کا کیا حکم ہے جو اس کے حمل میں ہے؟ اس کو ماں کے پیٹ سے نکالا جائے یا ساتھ دفن کر دیا جائے جبکہ وہ حرکت کر رہا ہے؟ ایک مسلمان جب تک اس سے کوئی ایسا قول یا فعل جو اسلام و ایمان کے منافی ہے، خلاف ہے، جب تک اس کا ثبوت نہ ہو جائے وہ مسلمان ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے انتقال کے بعد نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ رہی بات بدکاری کی تو یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کو سخت سزا دی جاتی، لیکن جب اسلامی حکومت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہم مسلمانوں پر یہ حکم ہے کہ جو اس طرح کے مجرم ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کا شرعی بائیکاٹ کیا جائے۔ جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں تب تک ان کے سماجی بائیکاٹ کو ختم نہ کیا جائے۔ وہ توبہ کریں، اصلاح حال کریں، اور پھر ان کے ساتھ تعلقات کو قائم رکھا جائے۔ ہاں، اگر کسی خاتون کا انتقال ہو گیا اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کا پیٹ بائیں طرف سے چاک کر کے اس زندہ بچے کو نکال لیا جائے گا، پھر اس عورت کو دفن کیا جائے گا۔ ظہر، مغرب اور عشاء کی نفل نمازوں کی جگہ کیا ہم قضائے عمری پڑھ سکتے ہیں؟ یہی شریعت کا حکم ہے کہ نوافل اور سنت غیر موقتہ کی جگہ قضائے عمری پڑھیں، کیونکہ وہ ہمارے ذمے میں ضروری ہے۔ جو فرض اور واجب نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہیں ان کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ نوافل اگر آپ ادا نہ کریں جب بھی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر فرض اور واجب نماز آپ کی ذمہ باقی رہ جائے گی تو یقیناً آپ کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ فرائض جب تک ذمے میں ہوں نوافل قبول نہیں ہوتے۔ اس لیے دانش مندی کا تقاضا یہی ہے کہ نفل کی جگہ اور سنت غیر موقتہ کی جگہ جو نمازیں آپ کی چھوٹ گئی ہیں آپ ان کو دھیرے دھیرے ادا کرتے رہیں۔ سبحان اللہ۔ رمضان کے روزے اگر کسی سے چھوٹ گئے ہیں تو کیا وہ سال بھر میں جتنے
نفل روزے آتے ہیں جیسے کہ محرم کے، شب برأت کے، اس میں قضا روزے کی نیت کر سکتا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے قضا ادا ہو جائے گا؟ رہنمائی فرمائیں۔ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا سوال ہوا۔ رمضان شریف کا روزہ جو فرض ہے، جب ہمارے ذمے وہ باقی ہے تو پہلے اسے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے نوافل کے جو ایام ہیں، جن دنوں میں ہم نفل روزہ رکھتے ہیں، تو ان دنوں میں ہمیں وہی قضا روزہ جو رمضان شریف کا چھوٹ گیا ہے انہی کو رکھنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ذمے باقی ہیں۔ اگر ہم نے ان کو پورا نہ کیا تو اس سلسلے میں ہم سے مواخذہ ہوگا، اور نفل روزہ اگر آپ نہ بھی رکھیں تو آپ سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ان دنوں میں چھوٹے ہوئے روزے آپ رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تمباکو، خیری، گڑاخو، گٹکا کا استعمال کیسا ہے؟ ان چیزوں کا استعمال دائرہ اعتدال میں رہتے ہوئے کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے، مگر اس حد تک ان کا استعمال کرنا کہ عقل میں فطور آ جائے، نشہ پیدا ہو جائے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اور جس صورت میں جواز کا حکم ہے، اس صورت میں بھی ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ گٹکا وغیرہ کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ صحت کے لیے کس قدر مضر اور نقصان دہ ہیں۔ اس لیے ان کے استعمال کی عادت ڈال لینا یہ دانشمندی کے خلاف ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اپنے پیر و مرشد کے لیے اپنے گھر پر خاص بستر لگانا، پھر اس پر پھول وغیرہ رکھنا، سلام کرنا اور یہ نیت رکھنا کہ وہ تشریف لاتے ہیں، عزب شرع یہ عمل کیسا ہے؟ رہنمائی فرما دیں۔ بالکل ظاہر ہے کہ یہ سب جاہلانہ خرافات پر مشتمل ہے اور سوء اعتقاد کا پیش خیمہ ہے۔ اس لیے اس طریقے کی خرافات سے بچنا انتہائی لازم و ضروری ہے۔ بے شک۔ خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح اپنے محرم کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ خواتین کا بائک پر مردوں کی طرح اپنے محرم کے ساتھ بیٹھنا کیسا ہے؟ مکمل پردے کے ساتھ اگر وہ بیٹھیں اور ان کو کہیں جانے کی ضرورت ہے تو مکمل پردے کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے کسی محرم کے ساتھ وہ جا سکتی ہیں، اور بیٹھنے کی وہ حیت اختیار کریں جو پردے سے زیادہ قریب ہو۔ سبحان اللہ۔ قرآن خوانی یا میلاد کی محفل کے دوران چائے بسکٹ دینا جس سے محفل سے توجہ ہٹ جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم منع کر سکتے ہیں؟ اور اگر کھا پی لے تو بغیر کلی کیے تلاوت یا درود شریف یا نعت شریف پڑھ سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیں۔ ایسی چیزیں انتہائی نامناسب ہیں۔ جب نعت خوانی ہو رہی ہو یا تقریر ہو رہی ہو اور ایسی چیزوں سے توجہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے تقریر کے دوران یا نعت خوانی کے دوران یہ چیزیں انتہائی نامناسب ہیں، اور جب یہ نامناسب ہیں تو ان سے منع کرنا بالکل درست ہے۔ کھانے پینے کے لیے بہت سارا ٹائم آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس لیے جب محفل میں بیٹھیں، تشریف رکھیں تو انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ جو کچھ بیان ہو رہا ہے یا نعت پڑھی جا رہی ہے آپ اسے بغور سنیں، تاکہ آپ سعادت مندی سے محروم نہ ہوں اور ڈھیروں ثواب کے مستحق ہوں۔ اب سوال کا دوسرا جز یہ تھا کہ اگر کوئی ان چیزوں کو کھا پی لیتا ہے تو
تلاوت کر سکتا ہے کہ نہیں، نعت پڑھ سکتا ہے کہ نہیں، تو یہ بھی نامناسب ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ کلی وغیرہ کرنے کے بعد یہ سب پڑھے، کیونکہ یہی ادب کا تقاضا ہے۔ سبحان اللہ۔ توبہ اور رجوع میں کیا فرق ہے؟ اگر کسی پر توبہ لازم ہو تو کیا فقط لفظ رجوع سے وہ بری ذمہ ہو جائے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ جب کسی سے گناہ صادر ہو جائے تو شریعت اسے توبہ کا حکم دیتی ہے، اور توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ ہم نے کیا ہے یا کر رہے ہیں اس گناہ پر نادم و شرمندہ ہوں اور فوراً اس گناہ کو چھوڑ دیں، ساتھ ہی ساتھ یہ عزم مصمم اور پختہ ارادہ کریں کہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے، یہ سب توبہ کرنے کے لیے شرائط ہیں، ارکان ہیں۔ اسی طرح اگر اس گناہ کا تعلق ایسے حق اللہ سے ہے جس کی تلافی ضروری ہے تو ان کی تلافی بھی کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو ان کو پڑھنا ضروری ہوگا، صرف توبہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا۔ توبہ کر لیں گے تو ٹائم پر نہ پڑھنے کا گناہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ نمازیں جو آپ کے ذمے ہیں ان کو ادا کرنا ہی ہوگا۔ اسی طرح روزے اگر چھوٹ گئے ہیں، آپ نے دید و دانستہ بلا عذر شرعی چھوڑا ہے تو گناہگار ہوگے۔ توبہ کرنے سے گناہ کی معافی ہوگی، لیکن ان روزوں کی قضا ضروری ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی مانگنا بھی ضروری ہوگا توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ۔ اگر کسی نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہے، کسی کی زمین کو غصب کر لیا ہے، کسی کا مال لے لیا ہے، تو جب تک اس کی زمین واپس نہ کرے گا اور اس کا مال واپس نہ کرے گا یا وہ شخص معاف نہیں کر دے گا، تب تک اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں توبہ کے لیے ضروری ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم بولنا کچھ چاہتے ہیں اور زبان سے کچھ نکل جاتا ہے، اس صورت میں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم فوراً اس سے رجوع کر لیں اور اپنے اس لفظ کو واپس لے لیں، جس سے سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو بات ہم نے کہی تھی وہ بھول چک میں ہم نے کہہ دیا تھا، ہماری زبان پھسل گئی تھی اس لیے وہ جملہ ہماری زبان سے نکل گیا۔ ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، اسے واپس لیتے ہیں۔ اب آپ نے کسی مسلمان کی زمین ہڑپ لیا ہے یا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے تو صرف اتنا کہہ دینا کافی نہیں ہوگا کہ ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں، بلکہ آپ اس سے معافی مانگیے۔ مسلمان بندہ جو ہے اس کو بھی چاہیے کہ جب کوئی معافی مانگے تو اسے معاف کر دے۔ تو توبہ کے یہ سب ارکان و شرائط ہیں جن کی رعایت ضروری ہے۔ ہر جگہ صرف اپنی بات واپس لے لینے سے اور اسی طرح سوری بول دینے سے کام نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلق کوئی بھی ثواب مسلمان مردوں یا زندوں کو ایصال کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، کسی بھی نیکی کا ثواب ہم کسی بھی زندے یا مردوں کو پہنچا سکتے ہیں۔ مردوں کو پہنچانا تو سبھی لوگ جانتے ہیں، زندوں کو پہنچانا ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے، لیکن شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کا ثواب کسی بھی زندہ یا مردہ کو پہنچا سکتے ہیں، وہ ثواب اسے پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اکثر جھگڑوں میں یہ جملہ استعمال کر دیا جاتا ہے، جملہ یہ ہے تمہارا ظلم تو خدا بھی نہیں سہے گا یا سہ سکتا۔ اس طرح کے جملے استعمال کرنا کیسا ہے؟ بہار شریعت جو انتہائی معتمد اور معتبر فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کے 9ویں حصے میں جہاں مرتد کا بیان ہے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کسی زبان دراز آدمی سے کہے
کہ تمہاری زبان کا مقابلہ تو خدا بھی نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، میں کیا کروں گا؟ تو یہ کفر ہے۔ اس لیے سوال میں جس جملے کا تذکرہ ہوا، اگر وہ جملہ کوئی بول دیتا ہے تو توبہ بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کر لے۔ کیا میت کو غسل دیتے وقت رنگین کپڑے کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ سفید کپڑا بھیگ جانے پر سطر عورت نظر آنے لگتا ہے۔ اگر اس مقصد کے تحت سفید کپڑے کے علاوہ بھی کوئی دوسرا کپڑا استعمال کیا جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں معلوم ہوتا۔ سبحان اللہ۔ مسافر اگر قصر نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مسافر پر قصر کرنا واجب ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ ناپاک شخص قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ قرآن کا ترجمہ پڑھنا یا چھونا یہ دونوں اس کے لیے منع ہے، اجازت نہیں ہے۔ چمڑے کا بیلٹ لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ چمڑے کا بیلٹ لگانا جائز ہے، اس لیے اسے لگا کر نماز بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کپڑا اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس پر کف ثوب کا اطلاق ہو، کیونکہ کف ثوب کو فقہا نے مکروہ قرار دیا ہے۔ غیر مسلم قبر کھود سکتا ہے یا نہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ غیر مسلم بھی قبر کھود سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا کام مسلمانوں سے لیا جائے۔ سبحان اللہ۔ قبر اگر دب جائے تو مٹی ڈال کر درست کرنا کیسا ہے؟ ہاں، قبر اگر دب جائے تو مٹی ڈال کر درست کرنے کی اجازت ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کو دفن کر دیا جائے پھر وہ خواب میں آ کر کہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے نکالو، تو کیا حکم ہے؟ اس کے اس خواب کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور اس خواب کی بنیاد پر قبر کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے۔